ختم کروں. آج گانے سنا کر ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے. کتنا آسانی سے ایمان کھو رہے مرد بھی اور عورتیں بھی. فلمیں دکھا کر ایمان چھینا جا رہا ہے. کتنی آسانی سے ایمان کھو رہے ہیں ہم لوگ. اسی طریقے سے سیریل دکھا کر ایمان چھینا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو بہت نارمل لگتا ہوگا کہ یہ مولوی لوگ کیا کہتے ہیں, مبلغین کیا کہتے ہیں, یہ سید کیا کہتا رہتا ہے کہ سیریل دیکھنے سے ایمان کیسے جاتا ہے, فلم دیکھنے سے ایمان کیسے جاتا ہے, گانا سننے سے ایمان کیسے جاتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا. نمبر ایک, گانوں کے اندر کلمات کفریہ ہوتے ہیں, اس کو راضی رہ کر سنو تو کفر واقع ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے سیریلوں کے اندر یہ سلو پوائزن جس کو کہہ دیں, یہ بہت جو وہ سلو پوائزن جو دھیرے دھیرے تمہارے اندر سرائیت کرتا, یہ زہر, یہ اسلام کے ساتھ بغاوت ہے. سیریلوں کو آپ کسی بھی طریقے سے چیک کریں تو پتہ چلتا ہے, اب وہ کسی ملک کا ہو, چاہے انڈیا کا ہو, چاہے پاکستان کا ہو, چاہے اردو جاننے والی کسی زمین کا ہو, ہر سیریل کے اندر اسلام کی بغاوت ضرور ہے. اس لیے کہ دنیا کسی کے ہاتھ میں ہے. یہ یاد رکھنا اچھی طرح سے. اگر سیریل دیکھ کر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ خام خیالی ہے. ای محال است وہ خام خیال است. یہ محال بھی ہے, خام خیال بھی ہے. میں نے کہا مجھے سیریل کی کیا, وہ نچنیاں مجھے ادب سکھائے گی جو اسکرین پر زنا کرتی ہے, وہ نچنیاں مجھے اخلاق سکھائے گا جو اسکرین پر ناچتا ہے. ارے وہ شریف ہوتا تو ناچتا کیوں, وہ شریف ہوتی تو ناچتی کیوں. اور پھر اگر وہ اخلاق سکھائے بھی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جس میں خود اخلاق, ایک بات ہے ایک اخلاق کی گفتگو کرنا اور ایک اخلاق پر عمل کرنا. جو صرف گفتگو کرتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ کبھی دل پہ اثر نہیں کرتی. طوطے سے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ سنو لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن صوفی سے لا الہ الا اللہ سنو تو دل کی دنیا بدل جاتی. وجہ کیا ہے؟ طوطے کی زبان پہ کلمہ ہے اور صوفی کے دل میں کلمہ ہے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا, جن کے زبان پر صرف اخلاق ہے ان سے اخلاق سیکھو گے تو تمہارے دلوں پر اخلاق اثر نہیں کرے گا. وہ تمہیں اخلاق سکھائیں گے جو ناچ رہے ہیں, وہ تمہیں اخلاق سکھائیں گے جو ایک ایک راتوں میں کئی لوگوں کے پاس منہ کالے کرتے ہیں. کون کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن اتنا ضرور ہے ہم دنیا میں رہتے اتنا ضرور جانتے ہیں. آئیے اگر اخلاق سیکھنا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے حضرت میمونہ سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے حضرت حفصہ سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے حضرت جویریہ سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے زینب بنت خزیمہ سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے زینب بنت حجج سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے سیدہ صفیہ سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے ام المومنین ام سلمہ سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے ام المومنین ام حبیبہ سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے حضرت خنسا سے سیکھو. اخلاق سیکھنا ہے اللہ اکبر زنیرہ سے سیکھو. یہ سب صحابیات اور امہات المومنین ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسے اخلاق والے تھے, میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر, یہ زبان سے کہتے بھی تھے اور ان کے دل کے اندر بھی تھا. خنسا ایک صحابیہ ہے, مجھے حضرت خنسا یاد ہے. خنسا ایک صحابیہ ہیں, اتنی خوبصورت تھی جیسے نہیں ہم لوگ کسی خوبصورت بچی کو کسی کو تتلی کہہ دیتے ہیں, اس کے باغپن کی وجہ سے. پھول جیسی بچی, تتلی جیسی بچی ایسا کہتے ہیں, اس کے باغپن کی وجہ سے. اس کے ایسے کہتے ہیں گڑیا جیسی بچی, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اس کی خوبصورتی اور نزاکت. یہ خنسا کوئی نام نہیں ہے, یہ خنسا کا نام کچھ اور تھا. ان کو خنسا اس لیے کہا گیا, اتنی خوبصورت تھی یہ کہ ان کو لوگوں نے خنسا کہا. یعنی یہ اتنی خوبصورت ہے کہ دکھنے میں نیل گائے کی طرح دکھتی ہے. یعنی خنسا کا مطلب ہوتا ہے نیل گائے. یہ جب رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا, 40 سال تک روزے رکھی اور رات رات بھر نماز پڑھتی تھی. اتنا کھڑے رہی کہ بعد میں کھڑے رہنے سے معذور ہو گئی, اور اللہ کے خوف سے اتنا روئی تھی کہ آنکھیں نابینا ہو گئی تھی. لوگوں نے کہا آنکھیں تیری نابینا ہو گئی. فرماتی ہیں اللہ کی خشیت میں رو کر آنکھیں نابینا ہوگی تو اس کی وجہ سے دیدار خدا نصیب ہوگا, اور اگر جرائم کو دیکھ کر کے آنکھیں سنبھالوں گی تو ان آنکھوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ صحابیاں ہیں. تو میں 2 لوگوں کا ذکر کر رہا تھا, ایمان کیسے لائیں. اخلاق صحابہ سے سیکھو, اولیاء سے سیکھو. سیریل سے مجھے نہیں لگتا کبھی, سیریل میں خود غرضی ہے, دھوکہ ہے.
بلکہ میں کیا عرض کروں، سیریل میں تو شادی شدہ عورتوں کو دوسروں کے ساتھ افیئر سکھایا جاتا ہے، لڑکیوں کو بھاگنے کا طریقہ سکھایا، یہ سب گندگی کوئی سکھانے نہیں آتا، یہ سب سیریل اور فلموں سے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بیٹیوں کو اگر بیٹی بنانا ہے سیریل سے بچا لو، فلموں سے بچا لو۔ بیٹی اگر 5 لاکھ کا زیور مانگے دے دو، 50,000 کی ٹی ویوں کے سامنے بیٹی کو بیٹھنے مت دو۔ آج کل لوگ دین جو ہے صرف چولوں میں رہ گیا، دین صرف لباسوں میں رہ گیا، دین برقعوں میں رہ گیا، دین داڑھی اور ٹوپیوں میں رہ گیا، دل دین سے خالی ہو گئے۔ اسی لیے آج پڑھے لکھے گھرانوں کی بیٹیاں، دیندار گھرانوں کی بیٹیاں، مذہبی گھرانوں کی بیٹیاں، بیٹیاں نہیں رہ گئی، آپ کی بیٹیاں ہو گئی۔ اللہ ماشاءاللہ ماں باپ کے سر سے جھک رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت، ٹائم پاس کرنا ہے، بیٹیاں کہاں جائے گی؟ میں نے کہا ٹائم پاس کرنے کے لیے درود شریف نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی درود شریف پڑھے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، دل سے درود پڑھو، کار میں پڑھو تو حضور نظر آ جائیں، گھر میں پڑھو تو حضور نظر آ جائیں۔ کیا کریں، درود ایسی چیز ہے، حضور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ درود پڑھ کے تو دیکھو، سوچو سیریل دیکھنے والوں کو حضور کب نظر آئیں گے؟ سیریل سے آنکھیں بند کرو، لوگوں سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار